السلام علیکم اسٹوڈینٹ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور وہ جو پریویس ٹاسک آپ کو دیا تھا، ہوم ورک ریٹرن، جو بھی میرا خیال ہے، امید ہے کہ میں پوری امید رکھتی ہوں کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوں گے اور اس کام کو آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کرتے ہوں گے، ٹھیک ہے بیٹے؟ کیونکہ اس طرح آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ تو بیٹا جی، اب میں آپ کو ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا جو کام رہ گیا تھا، وہ میرا خیال ہے ایم سی کیوز ہے، ٹھیک ہے جی؟ اور وہ کروانا میں آپ کو ضروری سمجھتی ہوں۔ ایم سی کیوز آبجیکٹو جو ہے آپ کا، جو کہ آپ کے آبجیکٹو انشائیہ میں معروضی طرز میں آتا ہے، تو اس لیے آپ ذرا اپنے آپ کے پاس نوٹس تو ہوں گے، ٹھیک ہے جی؟ وہ ایم سی کیوز آپ کو میں کرواؤں گی، وہ نوٹس ہی سے کرواؤں گی کہ جو امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں وہ سارے ایم سی کیوز آپ کے نوٹس میں آگے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ کے مصنف کی جو امپورٹنٹ نوٹس ہیں نا، وہ بھی بیٹے آ جاتے ہیں۔ تو میں اب ابتدا کرتی ہوں جی اپنے ایم سی کیوز کا، جو کہ ہمارے پیپر کا پہلا کوشچن ہوتا ہے، یعنی اس میں ہر سوال کے 4 جوابات دیے جاتے ہیں، درست پر ہم نے ٹک کا نشان، دائرے کا نشان لگانا ہوتا ہے۔ اب اس میں پہلا ایم سی کیوز ہے جی، مصنف ہی سے شروع ہوں گے کہ مولانا شبلی نعمانی کب پیدا ہوئے۔ مولانا شبلی نعمانی آپ کو 4 ایم سی کیوز دیے گئے ہیں، تو اس میں سے آپ نے سب سے پہلے تو آپ چیپٹر پڑھا ہوگا، تو اس میں آپ نے رائٹ آپشن پہ ہی جانا ہے۔ جب آپ کو رائٹ آپشن کا پتہ ہوگا تو آپ نے تینوں دوسری جو آپشن ہے ان کو ٹچ نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اب مولانا شبلی نعمانی کب پیدا ہوئے؟ 1857 میں، 1857 میں۔ پھر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے کون سے سال ہجرت کی تھی؟ آپ نے چیپٹر پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے 13ویں سال، جی، ٹھیک ہے جی؟ ابو جہل نے کہا تمام قبائل مل کر تلواروں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈیش کر دیں، ٹھیک ہے جی؟ ڈیش کر دیں۔ ہم نے چیپٹر کے اکارڈنگ اپنے ایم سی کیوز کو چوز کرنا ہے، اس کے اکارڈنگ بے خاتمہ، ٹھیک ہے؟ قتل، ملک بدر یا قید پر نہیں جائیں گے، خاتمہ۔ نمبر 4 ہے اہل عرب زنانہ مکان کے اندر گھسنا ڈیش سمجھتے تھے۔ آپ نے پڑھا تھا نا کہ مایوب، ٹھیک ہے؟ عیب سمجھتے تھے، جیم آ گیا مایوب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریش کو اس درجہ تھی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت پر اعتماد تھا، کیا تھی؟ حد درجہ عداوت تھی۔ دشمنی بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیٹے ہم نے چیپٹر کی اکارڈنگ اپنے ایم سی کیو چوز کرنے ہیں۔ عداوت کا مطلب بھی دشمنی ہوتا ہے۔ ہجرت کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانتیں واپس کر کے مدینہ پہنچنے کا کس سے کہا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سوئے ہوئے تھے، ٹھیک ہے جی؟ پھر ہے فاتح خیبر سے مراد ہیں، فاتح خیبر سے مراد خیبر کو فتح کرنے والے یعنی کون مراد ہیں؟ چیپٹر کے اکارڈنگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے، یعنی ہمارا ایم سی کیو جو ہے وہ دال، ٹھیک ہے؟ میں نے ساتھ میں اس میں ٹک کے نشان لگا دیے آپ کی سہولت کے لیے، اور آپ سب نوٹس جو ہے بیٹے وہ لے لیجیے گا۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان ڈیش میں جا کر طاقت پکڑتے جا رہے ہیں اور وہاں اسلام پھیلتا جاتا ہے۔ قریش نے دیکھا کہ مسلمان مکہ میں، ٹھیک ہے نہیں، قریش نے دیکھا کہ مسلمان ڈیش میں جا کر طاقت اور پکڑتے جا رہے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ٹھیک ہے بچے؟ یہاں بیٹا جی سوری، یہ آپ ٹھیک کر لیجیے گا، یہ مکہ نہیں ہے، مکہ سے مدینہ، ٹھیک ہے جی؟ یہ مکہ سے مدینہ میں طاقت پکڑتے جا رہے تھے، ٹھیک ہو گیا جی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھا اور فرمایا ڈیش تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے رہنے نہیں دیتے، ٹھیک ہے جی؟ جب وہ مکہ سے بیٹے مدینہ جا رہے تھے نا، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ظاہر ہے ان کا وائی شہر تھا، وہاں پہ وہ پیدا ہوئے تھے، تو مکہ، ٹھیک ہے جی؟ مکہ کو دیکھ کر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ 10 والا ہے غار ثور میں کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے؟ تو غار ثور میں صحابی جو تھے وہ غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دار۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کے دوران کتنی راتیں غار ثور میں گزاری تھی؟
3 راتیں غار ثور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گزاری تھیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. جی ڈیش نے لکھا روزانہ شام کو اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے کھانا پکا کر پہنچا آتی تھی. یعنی ہسٹری میں ہے نا جی، اپنے چیپٹر میں ہے ابن ہشام لکھتے ہیں، ٹھیک ہے، بے ہو گیا، ابن ہشام نے لکھا جناب امیر سے مراد کون سے صحابی ہیں؟ جناب امیر سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی 14 والا دیکھیں، کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے گھوڑا دوڑایا تھا؟ ٹھیک ہے جی لاسٹ والے پیراگراف میں تھا، اور جو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ یہ آپ کا کوشچن جو ہے یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، سراقہ بن جیشم. یہ نیکسٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کا کیا انعام مقرر تھا؟ ٹھیک ہے جی، یعنی کتنا، دیت 100 اونٹ تھے. ٹھیک ہو گیا، الف 100 اونٹ. 16 سراقہ بن جیشم کو امن کی تحریر کس نے لکھ کر دی؟ جو آپ کی چیپٹر میں آتا ہے عامر بن فہیرہ. ٹھیک ہے جی، یہ ہے الف ہے عامر بن فہیرہ. 17 ہے ایک ڈیش نے قلعے سے دیکھا، قرائن سے پہچان کر بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، قرائن کہتے ہیں نا نشانیاں، نشانیوں سے دیکھ کر دیکھا تھا. تو بیٹا جی دیکھیں وہ تھا یہودی. ٹھیک ہے، جیم آ گیا، یعنی وہ ایک یہودی تھا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بہت سی جمع تھیں. ٹھیک ہے، اب میں نے جب آپ کو خلاصہ بھی پڑھا رہی تھی تو بتا رہی تھی کہ کیا تھی، کہ ایمانتیں تھیں. کہ مکہ کے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے ان کو ایمانت دار، صادق اور ایمانت دار کہتے تھے، اور ان کے پاس ایمانتیں تھیں. حافظ عالم نے مسلمانوں کو دارالامان ڈیش کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا، یعنی دارالامان مدینہ کی طرف. تو وہ پہلے چلے گئے تھے نا جی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو کہا کہ وہ مکہ سے مدینہ روانہ ہو جائیں. اسی طرح 20 والا MCQ دیکھیے، ڈیش کو معلوم ہو چکا تھا کہ قریش آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں. ابھی کس کو معلوم ہو چکا تھا؟ جو اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ اس میں دال ہے. جی نیکسٹ MCQز ہے، ڈیش سے پہلے قرارداد ہو چکی تھی. یعنی ان دونوں MCQز میں بچے آپ نے ذرا ڈفرینس فرق کرنا ہے، کیونکہ یہ اکثر آپ لوگ ہو جاتے ہیں، مکس اپ ہو جاتے ہیں کہ کس کو معلوم ہو چکا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا، اور قرارداد کس سے ہو چکی تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، چیپٹر کے مطابق. نیکسٹ دیکھیے، ڈیش میں مولانا شبلی نعمانی نے آرلینڈ کے ساتھ مصر، شام، قسطنطنیہ اور اسلامی ممالک کا سفر کیا. یعنی انہوں نے مولانا شبلی نعمانی کے، اب یہ مصنف کا MCQز ہے کہ انہوں نے سفر کس کے ساتھ کیا، اور اس میں آپ نے سن بتانی ہے. یہ بیٹے 1892 میں کیا تھا آرلینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، یہ اسلامی اصلاحات کے کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ان کے ساتھ گئے تھے. مولانا شبلی نعمانی نے ڈیش کے ساتھ مصر، شام، قسطنطنیہ اور اسلامی ممالک کا سفر کیا. یعنی کس کے ساتھ کیا تھا؟ آرلینڈ کے ساتھ. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ MCQز ہے، مولانا شبلی نعمانی نے کب وفات پائی؟ مولانا شبلی نعمانی نے 1914 میں 1914 میں وفات پائی. اچھا جی، پھر ان کی کتاب کا حوالہ آ گیا کہ کتاب شیر العجم کس مصنف نے تحریر کی، اور یہ اکثر یہ MCQ شیر آ جاتا ہے. تو یہ ظاہر ایک ہی مصنف ہیں، تو جن مصنف کی ہم یہ چیپٹر پڑھ رہے ہیں تو وہ ہیں الف ہے مولانا شبلی نعمانی. بچے یہ تو آپ کے ہو گئے MCQ. اب اسی میں اب اوکے بچے، تو MCQز کے بعد اب یہ نیکسٹ جو ہمارا چیپٹر ہے مرزا غالب کے اعداد و خسائل، ان کے مصنف کے مختصر حالات زندگی کے بارے میں ہم تھوڑا سا اس کو پڑھتے ہیں. کہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ مصنف جو ہیں اس کے خاص MCQز آتے ہیں، اور یہ میں نے اس میں انڈر لائن بھی کر دی ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہم نے اپنے MCQز کے لیے پڑھنی ہیں. تو اب یہ ہے مولانا الطاف حسین حالی
کہ جو مرزا غالب کے اعداد و فضائل کے مصنف ہیں 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کا انتقال ہوا، یعنی 1837 میں پیدا ہوئے، 1914 میں انتقال کیا۔ اب الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے۔ ان کے اجداد غیاث الدین بلبن کے زمانے میں ہندوستان آئے تھے، یعنی کہ ان کے اجداد کا مطلب ہوتا ہے جد، اباؤ اجداد، یعنی کہ ان کے اباؤ اجداد جب کہ ہندوستان میں دور تھا غیاث الدین بلبن کا، اس زمانے میں آئے تھے۔ 9 برس کے تھے، والد کا انتقال ہو گیا تھا، یعنی ابھی چھوٹے تھے، نوعمر تھے، تو ان کے والد انتقال کر گئے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ بھائیوں نے ان کی پرورش کی۔ تعلیم کی تکمیل دہلی کے عالموں کی صحبت میں ہوئی، یعنی ان کو تعلیم کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے اپنی تدریس کا آغاز جو تھا یہ بڑے بڑے عالموں کی صحبت سے کیا۔ تکمیل کہتے ہیں مکمل کرنا، صحبت کہتے ہیں کہ کس سے یہ فائدہ مند ہوئے، کس کے مجالس انہوں نے اختیار کی۔ غالب اور شیفتہ یہ بھی ہمارے بہت نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، غالب اور شیفتہ، ان کی صحبت سے بطور خاص فیض یاب ہوئے، یعنی ان کی صحبت میں، ان کی مجالس میں جاتے رہے، ان سے فیض یاب ہوئے، فائدہ اٹھایا۔ سر سید سے بھی تعلق کی خاطر قائم ہوا۔ اب ان کے اچھے تعلقات تھے سر سید احمد خان سے بھی، مولانا الطاف حسین حالی کے، اور شیفتہ اور غالب کے انتقال کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا، لاہور آئے، یہاں پنجاب بک ڈیپو میں ملازمت اختیار کر لی۔ بیٹے یہ بھی ایک MCQs آپ کو آ جاتا ہے کہ انہوں نے لاہور آ کر ملازمت کہاں پہ اختیار کر لی تھی، یہ پنجاب بک ڈیپو ہے، اور یہی وہ انگریزی ادبیات یعنی انگریزی لٹریچر سے متعارف ہوئے، یعنی یہاں پہ ان کا انگریزی لٹریچر سے انہوں نے فائدہ اٹھایا، یا اس سے مستفی ہوئے، متعارف ہوئے، یعنی مستفی ہونا یا جاننا یا اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرنا۔ جدید طرز کی نظمیں لکھی، اردو شاعری کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ پھر جدید یعنی جدید سے مراد یہاں پہ جدید طرز کی نظمیں لکھنا، نظمیں تھیں انہی میں رد و بدل کرنا، تنقید کرنا، یا نئے پیرائے میں، نئے انداز میں ان کو لکھنا۔ پھر اردو شاعری کی اصلاح کرنا، اس کا بیڑا اٹھایا، یعنی بیڑا اٹھانا، اس کی ذمہ داری اٹھا لینا، رسپانسبلٹی لے لینا، ٹھیک ہے جی۔ 1887 میں 1887 میں سرکار حیدرآباد سے، یعنی گورنمنٹ سرونٹ تھے نا بیٹے، تو اس نے سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار وظیفہ مقرر ہوا۔ یہ MCQs بہت دفعہ آیا ہے کہ کتنے روپے، کون سی سرکار نے، سرکار حیدرآباد سے 100 روپے ماہوار، یعنی مہینے کا ان کو 100 روپیہ اس وقت کی بات ہے نا جی، ملتا تھا۔ تو ملازمت انہوں نے پھر ترک کر دی، چھوڑ دی، اور باقی کی زندگی بیٹا جی وہ تصنیف اور تالیف میں بسر کر دی، یعنی نثر نگاری کرتے رہے۔ اور اسی طرح پھر اب حالی کے اسلوب بیان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، یعنی ان کے انداز بیان کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کے سلب کا طریقہ کہ کس طرح کسی چیز کو وہ ماخوذ اخذ کرتے تھے اور اس کو بیان کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ حالی کے اسلوب بیان کی سب سے نمایاں خوبی، ٹاپ آف دی لسٹ جس کو کہتے ہیں، سب سے نمایاں خوبی مدعا نگاری ہے۔ مدعا نگاری کا مطلب بچے، مدعا کا مطلب ہوتا ہے نا مقصد، مدعا ہوتا ہے مقصد، نگاری کا مطلب ہوتا ہے، یعنی نگار کہا جاتا ہے کہ کسی چیز کی تصویر کشی کرنا نا، ٹھیک ہے جی۔ مدعا نگاری یعنی ان کا مقصد کیا تھا، کسی چیز کو نئے انداز میں بیان کرنے کا ان کا مقصد کیا ہوتا تھا، یعنی وہ نئی سی نئی چیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ حالی کی غرض اپنے مضمون کو ادا کرنے، مطالب کو وضاحت سے پیش کرنے کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی، یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کچھ وہ نثر نگاری کر رہے ہیں، جس چیز کو وہ بیان کر رہے ہیں، اس کا مطلب جو ہے وہ اچھے خوبصورت انداز، خوبصورت پیرائے میں لوگوں تک پہنچ جائے، اس کے علاوہ ان کی کوئی فرمائش، کوئی خواہش نہیں ہوتی تھی۔ اب بیٹے انہوں نے لکھا کس طرح، یا ان کی نثر نگاری جو چیز وہ بیان کرتے تھے وہ کیسی تھی۔ ان کی نثری تحریروں میں اعتدال و توازن کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، یعنی کوئی بھی چیز وہ بیٹے لکھتے تھے نا، تو ان کی تحریر ایسی ہوتی تھی کہ وہ تامل مزاجی کے ساتھ
بردباری کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ، توازن کے ساتھ، یعنی بیلنس طریقے سے ہو، یعنی سمجھنے والے کی سمجھ میں، قاری کی سمجھ میں، سمجھنے والے کی سمجھ میں آسانی سے وہ بات آ جائے۔ بے جائے اختصار، یعنی کسی چیز کو اگر انہوں نے لکھا تو یہ نہیں ہے کہ بالکل سرے سے ہی اس کو شارٹ فارم یوز کر دی، مختصر کر دیا، نہیں، یعنی جہاں پہ تفصیل کی ضرورت ہوتی تھی وہ تفصیل ضرور دیتے تھے، اور بے جا طوالت سے اجتناب کرتے ہوئے عبارت کو، اور جہاں پہ وہ سمجھتے تھے کہ بے جا طوالت، کہ یہاں پہ عبارت کو بہت لمبا نہیں کرنا، تو وہاں پہ وہ پرہیز کرتے تھے، یعنی اجتناب کرتے تھے۔ عبارت کو دلکش، سادہ، مدلل بنانے میں حالی اپنی مثال آب ہے، یعنی کہ کوئی بھی پیرا لکھتے تھے، کوئی بھی عبارت لکھتے تھے، کوئی نثر نگاری کرتے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ جو بھی عبارت ہے وہ خوبصورت ہو، دلکش ہو، پڑھنے والے کو بڑی اچھی لگے، یعنی انہوں نے تسلسل کا بڑا خیال رکھا۔ بالکل سادہ عبارت ہوتی تھی، مدلل، دلائل، ثبوت، پروف، یعنی حالی نے وہ اپنی مثال آب ہے، یعنی انہوں نے یہ کیا کہ ہر چیز کو انہوں نے مثالوں سے واضح کیا، یعنی وہ ہر بات کو سنجیدگی، عقلیت کے ترازو میں تولتے، کہ وہ لکھنے سے پہلے، نثر نگاری کرنے سے پہلے اس بات کا اندازہ لگا لیتے تھے کہ جو چیز بھی وہ بیان کر رہے ہیں وہ ایک اس میں خوبصورتی بھی ہو، سنجیدگی بھی ہو، عقل کا دامن بھی ہاتھ سے نہ جائے، اور وہ برابر بھی ہو، یعنی بیلنس بھی ہو، اور تخیل اور جذبات سے دور رہتے ہوئے، یعنی تخیل، کہ جو ان کے خیالات ہوتے تھے، جو ان کے جذبات ہوتے تھے، صرف وہ کیا کرتے تھے، اپنے خیالات، حقائق کو قاری تک پہنچانے کی کوشش کرتے، یعنی کہ جو ان کے خیالات ہوتے، جو ان کے جذبات ہوتے، موقع کی مناسبت سے، یعنی حقیقت پر مبنی، جس طرح بیٹے ہم ان کا آگے اب چیپٹر پڑھیں گے نا، مرزا غالب کے اعداد و خسائل، کہ مرزا غالب کی خصلتوں اور عادات کے بارے میں انہوں نے کیا لکھا، تو پھر بات واضح ہو جائے گی کہ کتنے مطلب حقیقت پر مبنی ہر چیز کو وہ بیان کرتے تھے۔ اب ان کے حقیقت کے یہ بہت زیادہ قریب تھے، اس وجہ سے ان کے جو رشید احمد صدیقی، وہ بھی بہت بڑے نثر نگار ہیں، شاعر ہیں، تو وہ اس بات سے بڑے امپریس ہوئے، انہوں نے اس بات ان سے بڑا اثر لیا، تو انہوں نے کہا کہ حالی کے نثری اسلوب کو اردو نثری کا معیاری اسلوب قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حالی نے جو کچھ نثر نگاری کی، جو کچھ لکھا، کیونکہ نثر کا مطلب ہوتا ہے نا وہ عبارت جو منظوم نہ ہو، ٹھیک ہے نا جی، نثر مین وہ عبارت جو منظوم نہ ہو۔ اب منظوم کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو منظم نہ ہو، جو ترتیب کے ساتھ نہ ہو، ٹھیک ہے جی، یعنی ایسی عبارت جو کہ ترتیب کے ساتھ نہیں ہوتی تھی۔ رشید احمد صدیقی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ نثری اسلوب کو، کہ جو عبارت ترتیب سے نہیں ہوتی تھی اس کو بڑے اچھے طریقے سے وہ منسوب کر لیتے تھے، اور اردو نثری کا معیاری اسلوب قرار دیا گیا، کہ اردو نثر میں ان کا ایک بہت بڑا معیار ہے۔ اسی طرح نہ بیٹے جس طرح کہ نثر ہے کہ وہ عبارت جو منظوم ہے، یعنی اب جس طرح ہمارے پاس ایک آ جاتا ہے نظم ہے، غزل ہے، اس کو آگے مزید اس کی نثر نگاری کرنا، تو اس کو بہت اچھے انداز، بہت اچھے پیرائے میں انہوں نے کیا۔ پھر بیٹا جی لاسٹ جو پیراگراف ہے نا، اس میں ان کی کتابیں آ جاتی ہیں، یا پھر یہ کہ یہ کیا تھے، یہ چیزیں جو ہے یہ بھی بہت اچھی طرح آپ نے اپنے ذہن نشین کر لینی ہے۔ لاسٹ پیراگراف ہر مصنف کا، ہر شاعر کا بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں ان کی تصنیف ہوتی ہے، مشہور کتابیں ہوتی ہیں، کوئی بھی ایک تصنیف اور مشہور کتاب کے بارے میں MCQs آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ وہ سوان نگار، لاسٹ پیراگراف ہے بیٹے، دیکھیے، وہ سوان نگار، سوان کہتے ہیں بچی، سوان کا مطلب تانیہ کی جمع ہے، تانیہ کہتے ہیں واقعات، واقعہ یا واقعات، سوان نگار، نگار کے لغوی معنی آ جاتے ہیں نا، کسی چیز کی تصویر کشی کرنا، ٹھیک ہے جی، یعنی وہ سوان نگار تھے، یعنی جو کچھ انہوں نے واقعات، حالات و واقعات کسی کے بھی بیان کیے، اس کی تصویر کشی کی، اچھے انداز میں کی، مضمون نگار تھے، مضمون نگاری اچھی کی، وہ نقاد بھی تھے، یعنی نقاد بھی ہیں۔ نقاد کا مطلب بیٹے ہوتا ہے تنقید کرنے والا، اصلاح کرنے والا، تبصرہ کرنے والا، خامی یا خوبی نکالنے والا، ٹھیک ہے جی،
یہ ایم سی کیوز مائنڈ میں رکھیے گا کہ وہ کیا تھے. وہ سوانح نگار بھی تھے، مضمون نگار بھی تھے، نقاد بھی تھے. سرسید قریبی اور باعتماد ساتھیوں میں تھے وہ. اور ان کی مشہور کتابیں جو ہیں اس میں حیات جاوید آ جاتی ہے، یہ جاوید نامہ، ٹھیک ہے. یادگار غالب، جو ہم ان کا بھی سبق پڑھیں گے نا بیٹے، مرزا غالب کے داد و خسائل، یہ ان کا جو مجموعہ کلام ہے، مشہور کتابیں ہیں، انہی میں سے ہے، ماخوذ ہے، یعنی اس میں سے اخذ کیا گیا یادگار غالب میں سے. حیات سادی، مقدمہ شعر و شاعری ہے، مد و جزر اسلام شامل ہے. آخر الذکر کتاب مسدس حالی کے نام سے بے حد مقبول ہوئی. بیٹا جی یہ ایم سی کیوز آ جاتا ہے کہ ان کی آخری جو کتاب تھی نا وہ کون سی تھی؟ وہ مسدس حالی کے نام سے مشہور ہوئی، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بھی انہوں نے کتابیں جیسے مقدمہ شعر و شاعری ہے، یہ بیٹے ان کے دراصل ان کے دیوان کا ایک بہت طویل لمبا دیباچہ ہے. اور پھر جس کو انہوں نے جدید اردو تنقید کا نقطۂ آغاز سے کیا، ٹھیک ہے بیٹے. اب اس میں یہ انڈر لائن میں نے کر لی ہے بیٹے، جو آپ نے مولانا الطاف حسین حالی کے ایم سی کیوز کو یاد کرنا ہے بیٹا جی. اس کے علاوہ کوئی ایم سی کیوز نہیں آتا جو میں نے انڈر لائن کیا، ٹھیک ہے جی. اوکے اوکے بیٹا جی، یہ تو آج کا آپ کا لیکچر نمبر 3 ہے جس میں آپ کے ایم سی کیوز شامل ہیں. اور جو مصنف ہیں مرزا غالب کے داد و خسائل مولانا الطاف حسین حالی، بیٹے ان کی امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں وہ آپ نے یاد کر کے لکھنی ہے. اور ایم سی کیوز آپ نے ایک ہی ایم سی کیوز یاد کرنا ہے جو آپ کی چیپٹر کے اکارڈنگ فٹ ہے، جو میں نے بتایا ہے، ٹک بھی میں نے لگایا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی. اور اسی کو آپ نے یاد کرنا ہے، دوسری 3 آپشن پہ آپ نے جانا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے بیٹے. اوکے بیٹے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.